ارشد: نگینہ، تم نے رشید صاحب سے بدتمیزی کیوں کی؟ تمہیں پتہ ہے نا ان کے ہم پہ کتنے احسانات ہیں۔ اب وہ مجھ سے 6 ملین واپس مانگ رہا ہے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ارشد تلخ لہجے میں نگینہ سے بات کر رہا تھا۔ ارشد: کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کو نہیں پتہ اس نے میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی ہے؟ بتاؤں میں آپ کو؟ اس نے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ نگینہ ارشد کو بات بتاتے ہوئے رو پڑی۔ دیکھو نگینہ، بزنس میں ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر وہ تم سے بات کرنا چاہتا تھا تو تم کر لیتی۔ کیا مطلب ہے ارشد؟ نگینہ حیرانگی کے عالم میں ارشد کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کوئی مطلب نہیں، اس وقت میرا دماغ خراب ہے، دفع ہو جاؤ۔ کہ کیا کہا آپ نے مجھے؟ دفع ہو جاؤ؟ نگینہ ارشد کا لفظ دہراتے ہوئے غصے میں بات کر رہی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم ارشد ہو۔ آپ مجھ سے کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ جواب دیں مجھے ارشد۔ نگینہ ارشد کا گریبان پکڑے طیش میں آتی ہوئی تھی۔ میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی رکھیل نہیں جو مردوں کو خوش کروں۔ آپ نے جو کہا میرا دماغ پھٹ کے باہر آ جائے گا۔ کون اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ غیر محرم کے پاس جاؤ اور بات مانو؟ نگینہ، میرا دماغ اس سے پہلے مزید خراب ہو، اپنی شکل لے کر چلی جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ارشد نے نگینہ کو بازو سے پکڑتے ہوئے بیڈ پہ دھکا دیا اور پھر باہر چلا گیا۔ نگینہ کی راتیں ارشد کے لہجے کی وجہ سے حرام ہو چکی تھیں۔ بار بار گھڑی کی ٹک ٹک سن رہی تھی کہ دروازے کی بیل کی وجہ سے نگینہ کی توجہ دروازے کی جانب ہوئی اور دروازہ کھولتے باہر چلی گئی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ ارشد نے داخل ہوتے ہی سوال کیا۔ جی سو جاؤں گی۔ نگینہ نے ناگواری کے انداز میں ارشد سے بات کی۔ ابھی تک غصے میں ہو؟ نگینہ بنا جواب دیے کمرے میں چلی گئی۔ کھانا لگ گیا ہے، کھا لیں۔ نہیں، میں کھا کر آیا ہوں، تم کھا لو۔ نگینہ ماتھے پر بل چڑھا کر کھانا واپس رکھنے چلی گئی۔ واپس کمرے میں آئی تو ارشد کی عجیب سی حالت میں پایا۔ ارشد کی آنکھیں لال سرخ تھیں، بولنے پر گندی بو محسوس ہو رہی تھی۔ ارشد، خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ نگینہ پریشانی میں ارشد کے ماتھے پر ہاتھ لگانے کے بعد پتہ لگا کہ اس نے شراب پی رکھی ہے۔ سنو، میرے پاس آؤ۔ ارشد نے مدہوشی میں نگینہ کو پاس بلایا۔ نہیں، تم نے شراب پی ہے اور یہ حرام چیز ہے۔ میں نہیں آؤں گی تمہارے پاس۔ میں نے کہا نا پاس آؤ۔ ارشد چلاتے ہوئے پھر سے بولا۔ نہیں آنا، مجھے تم بہت غلط انسان ہو۔ نگینہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ میری بکواس نہیں سن رہی؟ پاس آؤ۔ اس بار ارشد گرج والی آواز میں سختی سے بولا۔ نہیں آؤں گی، ابھی امی کو جا کر بتاتی ہوں۔ نگینہ کھڑی ہوئی اور باہر جانے لگی کہ ارشد نے نگینہ کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ تم نے ابھی میری محبت دیکھی ہے، میری غصہ نہیں۔ تم خود کو بہت حور پری سمجھتی ہو نا؟ نہ جانے تم جیسی کتنی لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں۔ ارشد، چھوڑو مجھے بہت زیادہ درد ہو رہی ہے۔ نگینہ درد کی شدت کو برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ تم نے میرا بہت نقصان کیا ہے نگینہ، تمہیں اس کا نتیجہ بہت بھگتنا پڑے گا۔ ارشد مسلسل نگینہ پر آگ گولا ہو رہا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے ارشد، چھوڑو مجھے پلیز۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نگینہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ ارشد نگینہ کو گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ نگینہ، تم کدھر پھنس گئی ہو؟ کیا یہ وہی ارشد ہے، اتنی کیئرنگ کرنے والا اور اتنی محبت کرنے والا؟ نہیں، یہ وہ نہیں۔ نگینہ خود سے سوال جواب کرتی ہوئی صوفے پر بیٹھی تھی۔ صبح کے 7 بجے تھے مگر اب تک نگینہ کے آنسو خشک ہو ہی نہیں پائے۔ امی، میں آفس جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ مہوش آتی ہی ہوگی، وہ آپ کا خیال دوسرے سے اچھا رکھتی ہے۔ ارشد طنزیہ لہجے میں والدہ کو دروازے کے باہر سے بات کر رہا تھا۔ نگینہ سب سن رہی تھی۔ اس نے بھی کسی بات کا جواب نہ دیا اور پھر اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ہاں ارشد، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، میرے پیسے دو۔ بشیر ارشد کے آفس جا پہنچا۔
اگر شام تک میرے پیسے مجھے نہ ملے تو قانونی کارروائی کروں گا۔ بشیر کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ بشیر صاحب بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا، مجھے آپ کوئی بات نہیں سننی، شام تک پیسے واپس مل جانے چاہیے۔ بشیر ارشد کو دھمکی دیتا ہوا باہر چلا گیا۔ کیا ہوا میڈم، سب خیریت تو ہے نا؟ مہوش کمرے کی صفائی کرنے لگی تو نگینہ کی طرف دھیان کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کی آنکھیں لال سرخ ہیں۔ اوہ میڈم، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، میں دوا لاتی ہوں۔ مہوش پریشان ہوتی ہوئی نگینہ کے لیے دوا کے لیے باہر جانے لگی۔ مہوش، مجھے جو بخار ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تم رہنے دو۔ کیا مطلب ہے میم؟ مہوش تشویش لہجے میں نگینہ کے لیے فکر مند تھی۔ کچھ نہیں مہوش، تم جاؤ اور اپنا کام کرو۔ نہیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، مہوش باضد تھی۔ میں دوا لے کر آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر مہوش باہر چلی گئی اور نگینہ کو دوا دینے لگی۔ تمہاری شادی ہو گئی ہے کیا؟ نگینہ نے مہوش سے سوال کیا۔ نہیں میڈم، امی ابو کہتے ہیں اگر شادی کر دی تو وہ لوگ اکیلے ہو جائیں گے، اور ویسے بھی میں اب بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ مہوش ٹیبل پر گلاس رکھتے ہوئے بولی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے نگینہ، ٹھیک ہے میں تمہیں پڑھاؤں گی۔ نگینہ نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ سچی بات جی؟ ٹھیک ہے، میں بھی آپ ہی کی طرح بننا چاہوں گی۔ نہیں، میری طرح نہ بننا، نگینہ کچھ سوچتے ہوئے دل میں سوچ رہی تھی جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ کیا مطلب باجی، آپ کی طرح کیوں نہیں؟ کچھ نہیں باجی، آپ سے ایک بات پوچھیں؟ ہاں پوچھو، مہوش نگینہ موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے۔ کیا بات ہے باجی؟ وہ آپ سے لڑتے تو نہیں ہیں؟ کون کس کی بات کر رہی ہو؟ نگینہ مہوش کو دیکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی اور پوچھ رہی تھی۔ سر ارشد کی بات کر رہی ہوں۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں، وہ تو ہزاروں میں ایک ہیں۔ نگینہ کی کال پر سے آنسو سے بھر گئی۔ اچھا تم اب جاؤ، مجھے آرام کرنے دو، اپنے آنسو کو چھپاتے ہوئے بولی۔ جی باجی، میں اب جا رہی ہوں۔ سر جی، مہوش گھبراتی ہوئی ارشد کے کمرے میں چلی گئی۔ ارشد ابھی کام سے آیا تھا۔ کیا ہوا؟ سر، مہوش نے ارشد کے دروازے کو دستک دی۔ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ کیا ہوا؟ ارشد دروازہ کھولتے ہوئے مہوش کو حیرانگی کے عالم میں پوچھنے لگا۔ سر، اماں، کیا ہوا اماں کو؟ سر وہ بول نہیں پا رہی، سانس بھی اکھڑ رہا ہے۔ ارشد فوراً کمرے سے باہر آیا، ساتھ ہی نگینہ بھی دوڑتی چلی آئی۔ امی جان، کیا ہوا؟ امی جان کچھ بولیے نا، ارشد شدید پریشان حال میں اپنی والدہ سے پوچھنے لگا۔ ایمبولینس کو کال کی اور پھر جلدی نگینہ نے ارشد کو تلقین کرتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں وہ آتے ہیں یا نہیں۔ نگینہ تم امی کو تھامو اور مہوش تم بھی چلو ہسپتال۔ ارشد نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور چل دیا۔ امی کچھ بولیے۔ امی جان، نگینہ زبیدہ کو بار بار بلا رہی تھی مگر زبیدہ بول نہ پا رہی تھی۔ کوئی ڈاکٹر ہے؟ مریض کی حالت بہت خراب ہے، پلیز دیکھیے سر، آپ تشریف رکھیں، ڈاکٹر صاحب آتے ہیں۔ نرس نے ارشد کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ نرس مریضہ کو ایمرجنسی میں شفٹ کرو، جلدی، ڈاکٹر نے نرس کو اشارے میں کہتا ہوا پھر خود بھی ایمرجنسی میں چلا گیا۔ نگینہ اور مہوش آہیں کرنے لگی۔ نگینہ تم دونوں کچھ کھا لو، صبح کا وقت ہو گیا ہے۔ ارشد ہاتھ میں دوائیوں کا شاپر ہاتھ میں پکڑے پاس کھڑا تھا۔ ارشد کی آنکھ میں آج تک اس سے نگینہ نے نہیں دیکھے تھے۔ ارشد کیا ہوا؟ حوصلہ کریں۔ مہوش ارشد کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ آپ پریشان نہ ہوں، نا امید نہ ہوں۔ ارشد نگینہ کے سر پر اپنے سینے سے لگاتا ہوا تبکی دینے لگا۔ ڈاکٹر صاحب 6 گھنٹے گزر چکے ہیں، اب امی کا کیا حال ہے؟ ارشد ان کا بی پی بہت ہائی تھا اور شوگر لیول بھی ہائی تھا۔ دمہ کب سے ہے؟ 1 سال سے ہے سر، علاج چل رہا تھا۔ ارشد ڈاکٹر کو وضاحت کرنے لگا۔ بہرحال آپ لوگ دعا کریں۔ ڈاکٹر ارشد کے کاندھے کو تپتپاتے ہوئے آگے چل دیا۔ آپ مل سکتے ہیں اب اپنے مریض سے، وارڈ میں شفٹ کرنے کے بعد۔ امی جان کیسی ہیں آپ؟ ارشد زبیدہ کے سرہانے کھڑا ہوا ماں کا ہاتھ تھامے ہوئے پوچھ رہا تھا۔
زبیدہ کی بس آنکھیں کھلی تھیں، اب بھی بول نہ پا رہی تھی۔ نگینہ زبیدہ کے پاؤں کی جانب بیٹھی تھی، جبکہ مہوش دوسری سائیڈ پہ کھڑی پانی پلانے لگی تھی۔ زبیدہ بس انگلی ہلا پا رہی تھی۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ لوگوں کو یہ سٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ لوگ اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تھینک یو۔